أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صوفی مقصود ارشدی صاحب نے اس خوبصورت محفل کا آغاز اللہ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے کیا. دعا ہے اللہ پاک ان کی آواز، انداز، علم، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اباب ذوالفقار اب انشاءاللہ نعتوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب ہماری خوش بختی ہے کہ کافی ٹائم سے ہماری محفل میں پہنچ آئے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد علامہ صاحب ہماری محفل کی زینت بن جائیں گے، اور اب آپ یہ سوچ کر انتظار کر رہے ہوں شاید علامہ صاحب لیٹ آئیں یا اس وجہ سے، لیکن انشاءاللہ بفضل خدا ہماری دعا اللہ کے حکم سے 1 بجے انشاءاللہ فکس ہم دعا کر دیں گے، اور بر وقت انشاءاللہ علامہ صاحب کا کتاب بھی ہم سب سماعت فرمائیں گے. اسی لیے محبت کے ساتھ محفل میں بیٹھا کریں. جب بھی کوئی سناہان علماء جہاں بھی یہاں آ کر اسٹیج پہ کچھ پڑھے، کیونکہ یہ جتنا بھی یہاں ذکر کوئی آ کے کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اس کی تسبیح بیان کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دامن کو اللہ کے دیے ہوئے توفیق خاص سے ذکر اس کا کر کے اور اس کے محبوب کا ذکر کر کے اپنے دامن میں نیکیاں سمیٹتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مالکا عربی سلطان دیا، مالکا عربی سلطان دیا تینو اپنی سرکار دا واسطہ آئی. مالکا عربی سلطان دیا تینو اپنی سرکار دا واسطہ آئی. میری دکھی ہوئی جانتے کرم کر دے، میری آہو پکار دا واسطہ آئی. جس دی دید نو ترسے مخلوق ساری، جس دی دید نو ترسے مخلوق ساری، تینو اس مختار دا واسطہ آئی. روزے معاشر کاشی دا برم رکھیاں، تینو اپنے مختار دا واسطہ آئی. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا ارمان یاسر صاحب سے، آپ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سر مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر گمت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے،
جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گمت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، ہرا گمت جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ۔ اب میں گزارش کروں گا محمد ذیشان صاحب سے کہ آپ آئیں، شہزیب محمد شہزیب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نشان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ ذرا نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، غم سبیرہ تسکین میں ڈل جاتے، غم سبیرہ تو تسکین میں ڈل جاتے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، یہ نہ سوچو کہ وہ آئیں گے تو ٹھہریں گے کہاں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں، وہ تو خوشبو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، تک کے ایوب کے گئے میں انہیں، تک کے ان کا ایوب کے گئے میں، محل تیسے ہے جو پڑی کے لیے،
اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے چاند سورج بھی ان کے قدموں میں چاند سورج بھی ان کے قدموں میں روز آتے ہیں روشنی کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے عبید اللہ نواز سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، روح تڑپتی رہے دل مچڑتا رہے. دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے. یا محمد محمد میں کرتا رہا. دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے. یا محمد محمد میں کرتا رہا، یا محمد محمد میں کرتا رہا. نور کی موتیوں کی رڑی بن گئی، آیت سے ملاتا یہ آیت، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے ہر سانس سے. دل میں عشق نبی کی او ایسی لگن. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ عبید اللہ نواز صاحب نے سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی. اب آپ ہم قبلہ حاجی غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بزرگ بھی محمد علی صاحب چوہان اور حاجی منصب صاحب جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں، یہ پڑھے لکھے احباب ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ منشور بن چکا ہے. سرکار کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے لیے آواز، انداز اور لہجہ لازم نہیں ہونا چاہیے، بس انسان کا دل اور کیفیات یہ دیکھنی چاہیے کہ وہ پڑھ کس لہجے میں رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پڑھ کس کا کلام رہا ہے. ہمیں اس بات پہ اعزاز اور فخر ہونا چاہیے کہ جو بھی یہاں آ کے کھڑا ہو کے اسٹیج پہ ایک لفظ بھی سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے تو اس کے لیے یہ سعادت ہے. دنیا ساری زندگی امام بصیری علیہ الرحمہ نے ساری زندگی دنیا میں شاعروں کے، لوگوں کے، بادشاہوں کے قصیدے لکھے، لیکن جب تکالیف ہوئی نا اور فالج کا اٹیک ہوا تو امام بصیری علیہ الرحمہ نے ساری زندگی قصیدے بادشاہوں کے لکھتے ہوئے عمر اپنی بسر کر دی. اور جب بہت ہی بیمار ہوئے، بستر مرگ پر پڑ گئے، تو ایک دن دل میں خیال آیا کہ بصیری ساری زندگی لوگوں کے قصیدے لکھتا رہا، لیکن آج تو جب بیمار بستر مرگ پہ پڑا تو کوئی بھی تیری تیمارداری کرنے کے لیے یہاں تشریف نہیں لایا.
تو امام بصیری نے فرمایا کیوں نہ میں ساری زندگی دنیا داروں کی بارگاہ میں قصیدے لکھتا رہا، لیکن آج کیوں نہ ایسا ہو کہ میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ایسا قصیدہ لکھ دوں کہ سرکار بھی مجھ سے خوش ہو جائیں اور میری زندگی کے لگتا ہے کہ آخری ایام ہے۔ تو امام بصیری نے مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً اہلا حبیبی کا خیر الحلقی قصیدہ بردہ شریف جس کو ہم کہتے ہیں، آپ نے اپنی زبان میں لکھا۔ جب قصیدہ بردہ شریف لکھ چکے تو رات میں جب سوئے نا تو سرکار خواب میں تشریف لائے۔ سرکار جب خواب میں تشریف لائے نا تو امام بصیری نے دیکھا تو ایک مرتبہ چونک اٹھے کہ یہ کون سا ایسا نورانی چہرہ ہے جو میرے سامنے تشریف فرمایا ہے۔ تو سرکار نے اس طرح امام بصیری کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس طرح پورے جسم پہ جس سائیڈ فالج کا اٹیک ہوا نا ہاتھ پھیرا اور کہا بصیری ساری زندگی دنیا داروں کے قصیدے لکھتا رہا، لیکن آج تو نے خلوص دل سے مجھ محمد کی بارگاہ میں اپنا ایسا قصیدہ پیش کیا کہ میں روزہ چھوڑ کر تیری استمارداری کے لیے یہاں آ گیا ہوں۔ تو امام بصیری فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے مجھے ہاتھ پھیرا تو میں بالکل عین وقت موت کے قریب تھا اور میری بیماری کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ بالکل میرے حالات تنگ آ گئے تھے۔ تو سرکار نے ہاتھ پھیرا تو کہتے ہیں اور ایک چادر مبارک سرکار نے مجھے عطا کی اور میں نے وہ اٹھا کر سرانے اپنے سرانے رکھ دی۔ امام بصیری فرماتے ہیں جب صبح میں بیدار ہوا نا، رات کا خواب جب بیدار ہوا، نیند سے آنکھ کھلی تو جب میں اٹھا تو میرا بالکل جسم ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو جب پھر بھی مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ میں ساری زندگی دنیا داروں کی بارگاہ میں قصیدے لکھتا رہا ہوں لیکن کوئی میری تیمارداری کرنے نہیں آیا، ایک قصیدہ سرکار کی بارگاہ میں لکھا۔ تو سرکار تشریف فرما ہوئے، کہتے ہیں کہ جب وہ چادر مجھے جو دی گئی تھی نا، میں نے جب بستر سے وہ تکیہ یا سرانہ اٹھایا نا تو دیکھا وہ چادر نیچے موجود تھی اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو کسی شاعر نے خوب کہا کہ جد میں مراں حضور دا نام لے کے، جد میں مراں حضور دا نام لے کے دفنان والے او کرم کما چھڈیو، جاندہ ہووے مدینے وال راہ جیڑا، جاندہ ہووے مدینے وال راہ جیڑا، اس راج قبر بنا چھڈیو، لکھ کے کفن اتے نام سرکار والا، لکھ کے کفن اتے نام سرکار والا، کفنی گلے دے وچ لٹکا چھڈیو، بند قبر سردار دی کرن ویلے مٹی شہر مدینے دی پا چھڈیو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بھائی ممتاز چوہان صاحب اور جتنے بھی ان کے فیملی کے افراد ہیں، جتنے بھی احباب یہاں اس محفل میں تشریف فرما ہوئے، سب کا انتہائی دل سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا یہاں آ کر بیٹھنا اور ذکر کرنا، اللہ پاک ہمارا بھی یہاں مل کر پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور انتہائی میں محبت سے خوش آمدید کہتا ہوں ہماری محفل میں سادات اکرام پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب کھٹ شریف سے تشریف لائے، میں اپنی طرف سے بھی انتظامیہ کی طرف سے بھی انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک ایسے مخلص اور خلوص نیت رکھنے والے اور یقین مانے کہ سادات کا بڑا اونچا مقام ہے، ہم ان کے قدموں میں بیٹھنے کے بھی قابل ہیں نہیں ہیں، یہ ان کی مہربانیاں اور عنایات ہیں کہ ہم جیسے بندوں کے عرض پہ یہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ انتہائی ادب کے ساتھ ہمارے اس علاقے کی خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، میرے انتہائی محترم بھائی محمد نور الامین صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ سرکار دو عالم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے پھول نچھاور فرمائیں۔ آپ بھی ذرا بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ محشر میں جب فرشتے محشر
محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے، محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے، نعتیں میرے حساب میں خود بولنے لگے، نعتیں میرے حساب میں خود بولنے لگے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں بھی اجالا ہوگا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، ہے چنگی یا مندی گزر جانیا ہے چنگی یا مندی گزر جانیا ہے بہتر کے اینو سجا کے گزارو، ہے بہتر کے اینو سجا کے گزارو، جے چاندے ہو گزرے حیاتی مثالی، جے چاندے ہو گزرے حیاتی مثالی، اینو نام آقا دلا کے گزارو، جے چاندے ہو گزرے حیاتی مثالی، اور حیاتی گزارن دا سکھ لو سلیقہ، نبی دے غلاماں دا ایگو طریقہ، حیاتی گزارن دا سکھ لو سلیقہ، نبی دے غلاماں دا ایگو طریقہ، کسے نال بن دی نہ ہووے تے نہ سہی، کسے نال بن دی نہ ہووے تے نہ سہی، نبی نال اپنی بنا کے گزارو، نبی نال اپنی بنا کے گزارو، اور کوئی باوے منے باوے نہ منے، حشر وچ پکارن گے اے سارے دے سارے، کوئی باوے منے باوے نہ منے، حشر وچ پکارن گے سارے دے سارے، جویں قبر وچ آ کے لج پال کیتی یا رسول اللہ، جویں قبر وچ آ کے لج پال کیتی، ایویں آقا پھل تو وے آ کے گزارو، جویں قبر وچ آ کے لج پال کیتی، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے،
سی مرانگے نال تیرے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے جنہ باجو چھٹ نہیں سی لگدا اج انہاں وی باریاں ماریاں نے وچ چمن دے ہزان وال کھولے پنچھی اڑ کے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جگدا پیار جھوٹا سونے نبی دیاں سچیاں یاریاں نے جویں قبر وچ آ کے لجبال کیتی قبر میں جو مشکل کشا گیا ہے قبر میں جو مشکل کشا گیا ہے مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا ہے کہ سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو نکیرین کو بھی حیا آ گیا ہے جویں قبر وچ آ کے لجبال کیتی ایویں آقا پھل تو بھی آ کے گزارو ہے چنگی یا مندی گزر جانی آگے ہے بہتر کہ نو سجا کے گزارو بھائی نور الامین صاحب اپنی حاضری سرکار دو عالم کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں دعا اللہ ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اب آپ علامہ صاحب تشریف فرما ہونے والے ہیں بس میں چند منٹ کے لیے اپنی حاضری پیش کروں گا محبت کے ساتھ مامی اباب میرے ساتھ مل کر کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے اس عقیدے اور محبت کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار ہمارا درود سنتے ہیں اور یہ بات عرض کر دوں کہ درود پاک واحد ایسا ذکر اور وظیفہ ہے اللہ پاک کو کوئی بھی عبادت ریا اور مغروری کے ساتھ پسند نہیں لیکن درود پاک واحد وہ وظیفہ ہے جو انسان غرور کے ساتھ بھی اگر پڑھے کسی کو دکھاوے کے لیے بھی پڑھے تو پھر بھی سرکار دو عالم کی بارگاہ میں درود پاک مقبول ہوتا ہے اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مل کر میرے ساتھ مامی اباب درود پاک پیش کیجئے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سب کی آواز آئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ جس گناہگار پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے جس گناہگار پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ذرہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے وہ ذرہ بھی اگر ہو
تو کمر ہو جائے اور یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میری آنکھوں کو عطا ایسا اثر ہو جائے ارے میں جو تڑپوں تو میرے آقا کو خبر ہو جائے سخت ڈر لگنا یارو سخت ڈر لگنا وقت نزا کولوں ہو سی رو جدا میں سوچنا اے پنجا ٹیماں دی مینوں تاکید ہوئے کیتی ہکنی ادا میں سوچنا یا پنجا ٹیماں دی مینوں تاکید ہوئے کیتی ہکنی ادا میں سوچنا یا تے ہو سی پاس نہ کوئی بھی یار بیلی لیسی کون چھڑا میں سوچنا یا پس رسی رمتیاں پاک محمد کرسی معاف خدا میں سوچنا یا کیونکہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ویسے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھ نہ میرے ہودا کہ یہ تیرے حبیب کی بات ہے بلغ الاولا بے کمال ہی کشفت تو جا بے جمال ہی حسنت جمیع صالح پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ انتہائی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں سرکار کے در کی حاضری نصیب ہوتی ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا
اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلا گل اولاد بے کمال ہی، اور نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہیں جیسے نواز دیں، یہ درے حبیب کی بات ہے، بلا گل اولاد بے کمال ہی۔ اور شاعر نے یہ شعر لکھا، میں جب یہ کلام پڑھتا ہوں تو انتہائی کیفیت بن جاتی ہے محفل میں۔ یہ شعر جب شاعر نے لکھا، اسی شعر کی وجہ سے میں نے یہ کلام چنا ہے آج، اس لیے شاعر لکھتا ہے کہ جب میں سرکار کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں تو اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے بندے کی۔ یہ جو لوگ گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ سرکار، کیونکہ انسان کی یہ دنیا فانی ہے، جھوٹی ہے، سب جھوٹے دعوے ہیں بس، لیکن سرکار کے روزے میں جتنا سکون ہے بس دنیا کے کسی کونے میں سکون نہیں ہے۔ اور جو بندہ عشق اور محبت سرکار سے رکھنے والا ہے، یقین مانے کہ ہم تو نہیں گئے، اللہ پاک ہم سب کو اس در کی عبادت حاضری نصیب فرمائے، لیکن جو گئے ہیں یہ بندہ ان کے دل سے پوچھے کہ وہاں کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب بندہ واپس مڑتا ہے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ جب میں سرکار کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ شعر پڑھوں کہ آوے کر موالی چیو گڑی، آوے کر موالی چیو گڑی، پھیرا میں مدینے گلی گلی، پھیرا میں مدینے گلی گلی، کدو ساڈی وی ہووے حاضری، کدی ساڈی وی ہووے حاضری، کوئی ساڈے لئی وی دعا کرے، بلا گل اولاد بے کمال ہی، آوے کر موالی چیو گڑی، آوے کر موالی چیو گڑی، پھیرا میں مدینے گلی گلی، کیا کہوں کہ جد میں مراں حضور دا نام لے کے، دفنان والیو کرم کما چھڑیو، اے جاندہ ہووے مدینے ول راجڑا، اس راج قبر بنا چھڑیو، جاندہ ہووے مدینے ول راجڑا، اس راج قبر
بنا چھڑیو تے لکھے کفانو تے نام سرکار والا ایک کفنی گلے دے وچ لٹکا چھڑیو اے بند قبر سردار دی کرن ویلے مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو بند قبر سردار دی کرن ویلے مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو آوے کر موالی جیو گڑی آوے کر موالی جیو گڑی پھیڑا میں مدینے گلی گلی کدوں ساڈی وی ہووے حاضری کدے ساڈی وی ہووے حاضری کوئی ساڈے لئی وی دعا کرے بلا گر اولا بے کمال ہی اور جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلاغ اولا بے کمال ہی کشفت دو جہاں بے جمال ہی حسن جمی حسال ہی اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلا اولا بے کمال ہی ایک کافی سید وارث شاہ صاحب کی جو آپ نے ماں باپ کی شان میں لکھی ہے پیش کر کے میں اگر علامہ صاحب آگے تو ٹھیک ہے نہیں تو انشاءاللہ حافظ اکرام صاحب بھی تھوڑی دیر اپنی حاضری لگوائیں گے ایک کافی حضور پیر سید وارث شاہ صاحب کی کیا ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں چونے دار حویلیاں ڈہندیاں نے
کھڑے لنگ جاندے ہو پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے ویلے اوکھڑے سوکھڑے لنگ جاندے ہو پر گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت لمڑی پائے پھرا اے مہندیاں ہتھاں تے لگیاں رہندیاں نے وارث شاہ ماں پیو ادوں یاداں دے ہو جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں لے لے ہن یارے حوالے رب دے اساں جان دتی رات رے حشر دیاڑے علاجاں تینوں تو کج لئی پردے ساڑے دہائی ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اکرام ضیائی صاحب سے گزارش کروں گا جب تک علامہ صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں آپ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. نعرہ تکبیر. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. انتہائی عزت کے لائق محفل زینت محترم سید طاہر حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ اور محفل صدارت محترم صوفی مقصود حسین صاحب امام مسجد حاضہ ہمارے علاقے کے عظیم مداح رسول محترم افراز حسین نقشبندی صاحب دیگر صداقان مصطفیٰ اور اس محفل میں آئی ہوئی ہے میرے بزرگوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل محترم حاجی محمد علی صاحب کے بھائی ایاز بھائی امتیاز بھائی نواز کے والد مرحوم کی سال ثواب کی محفل ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کی اس بابرکت محفل کے طفیل مرحوم کی بخشش فرمائے. حاجی صاحب نمازی تھے، مسجد کی خدمت کرتے تھے. حسن ظن ہے کہ رب نے بڑا کرم کیا ہوگا، مزید التجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے. آج میں
اصال ثواب کے حوالے سے گفتگو کروں گا. بھائی میرے بیٹھے ہیں حاجی صاحب کے بیٹے اور ان کے بھائی بھی بیٹھے ہیں محمد علی صاحب. انہوں نے اصال ثواب کی محفل سجائی ہے. اصال ثواب کا کیا معنی ہے؟ یعنی میت کو ثواب پہنچانا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی مظفر وارثی صاحب، عبداللہ مظفر وارثی صاحب، رب ذوالجلال نے 24واں پارہ ہے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 60 ہے. میرا رب فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. فرمایا تم میری بارگاہ میں دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اب ان میرے بھائیوں نے اس مقصد کے لیے یہ محفل سجائی ہے. ہم کچھ پڑھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو میرا مالک فرماتا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. فرمان میرے رب کا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، قبول میرے رب نے کرنا ہے. ایصال ثواب کا پہنچانا یہی مقصد ہوتا ہے. اور جو ایصال ثواب کرتے ہیں اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں. چند باتیں کرتا ہوں، علامہ صاحب تفصیل آپ کا بیان ہوگا. امام احمد نے مسند احمد جلد نمبر 3 میں اس روایت کو نقل کیا ہے. دیکھیں 3 دن پھوڑی ہوتی ہے نا، ہم گیٹیاں پڑھتے ہیں. گیٹیاں کیا پڑھتے ہیں؟ یا کلمہ پڑھتے ہیں یا بسم اللہ شریف یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے یا نہیں؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. فرماتے ہیں میں اپنے کریم آقا کے ساتھ تھا. ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے لیے نکلے. آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں رکھا گیا. جب اوپر مٹی ڈالی گئی تو میرے آقا نے تکبیرات پڑھی. تو میرے آقا کی آواز مبارک کو سن کر صحابہ کرام نے بھی تکبیرات پڑھی. پھر میرے آقا نے تسبیحات پڑھی. تو میرے آقا کی زبان مبارک سے سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی تسبیحات پڑھی. جب یہ سلسلہ ختم ہوا صحابہ کرام نے عرض کی آقا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یار جب ایسا منظر دیکھتے تھے نا پوچھتے تھے حضور وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس نیک بخت پر قبر تنگ ہو گئی تھی. جب میں نے تکبیرات پڑھی آپ نے تکبیرات پڑھی، جب میں نے تسبیحات پڑھی آپ نے تسبیحات پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تکبیرات و تسبیحات کی وجہ سے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے. اس حدیث سے 3 باتوں کا پتہ چلا. نمبر 1، قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا یا ذکر و اذکار کرنا جائز ہے. نمبر 2، اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ بلند آواز سے قبر کے پاس ذکر کرنا جائز ہے، اس لیے میرے آقا نے کیا تھا. میرے آقا کی آواز مبارک کو سن کر صحابہ کرام نے بھی کیا تھا. اور سب سے اہم بات یہ ہے اس ذکر سے قبر والے کو فائدہ بھی پہنچا تھا. میرے آقا فرماتے ہیں ان تکبیرات و تسبیحات کی وجہ سے میرے رب نے اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا ہے. اور اس لیے تو میرے بھائیوں نے اپنے والد گرامی کے سال ثواب کی محفل منعقد کی ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، قبر کشادہ ہو جاتی ہے. اب میں اگلی حدیث کلمہ شریف کے حوالے سے ترجیح 2 پیش کر کے علامہ صاحب کو بیان کے لیے کہوں گا. میرے آقا فرماتے ہیں افتحوا علی صبیانکم، تم اپنے بچوں کا افتتاح کرو.
جب بولنے کے قابل ہوں انہیں کچھ اور نہ سکھاؤ، ان کا افتتاح کرو۔ صحابہ کی اصل کیسے کریں؟ فرمایا ان کا پہلا اول کلام ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کا اول کلام کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وہ کلمہ ہونا چاہیے۔ انہیں اور اے بی سی بعد میں سکھانا، اگر کچھ بولنے کے قابل ہوں ان کا افتتاح کلمہ طیبہ سے کرو۔ میرے آقا فرماتے ثم عاش الف سنۃ، اگر انہوں نے 1000 سال عمر بھی پائی، 1000 سال کس کی عمر ہوتی ہے یار، لیکن فرمان میرے آقا کا ہے ثم عاش الف سنۃ، اگر اس نے 1000 سال عمر بھی پائی، اس کے دوران اگر اس سے کوئی خطا بھی ہوئی، ما سئل به عن ذنب واحد، اس سے اس کے ایک گناہ کے متعلق بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن آخری جملہ میں رہ گیا ہوں، فرمایا پہلا کلام سے کلمہ سکھاؤ، درمیان میں 1000 سال عمر پائے، اگر اس سے کوئی گناہ بھی سرزد ہو جائے، وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا اگر درمیان میں 1000 سال اس نے عمر بھی پائی، اگر اس سے کوئی ایک گناہ بھی سرزد ہو گیا، تو آخری کلام جب اس کا کلمہ ہوگا ما سئل به عن ذنب واحد، اس سے اس کے ایک گناہ کے متعلق بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ مجھے بتاؤ یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کتنی برکتیں ہیں، پھر کلمہ شریف یہ کتنی بہاریں ہیں۔ اگلی بات بسم اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں، امام راضی نے بڑی ذوق کی بات لکھی۔ بسم اللہ شریف کے فضائل میں پہلی جلد میں اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، آپ گزر گئے، جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہی قبر والا جس کو عذاب ہو رہا تھا اب جنت میں پہنچ چکا ہے۔ یہ سال ثواب کی محفل سجاتے تو اس کی یہ برکتیں ہیں، اس لیے میرے بھائیوں نے اپنے والد گرامی کی یہ محفل سجائی ہے، ثواب پہنچتا ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد واپس آئے، قبر کے پاس سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ مردہ جس کو عذاب ہو رہا تھا اب جنت میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کی بارگاہ میں اٹھایا، عرض کی پروردگار میں گزرا تھا، اس مردے کے ساتھ معاملہ کچھ اور تھا، جب واپس آیا ہوں معاملہ کچھ اور ہے۔ وہی آئی اے میرے پیغمبر، بات بالکل صحیح ہے، جب سے یہ مرا ہے میں اسے قبر میں عذاب زمین کے نیچے عذاب دے رہا ہوں، لیکن جب یہ مرا تھا اس کی بیوی حاملہ تھی، پھر اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، ماں بچے کی پرورش کرتی رہی، جب بچہ کچھ بولنے کے قابل ہوا ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا ایک مکتب میں لائی، استاد کی خدمت میں پیش کیا، عرض کی حضور میرے بچے کو قرآن پاک کی قرآن پاک کی تعلیم دیں۔ میں کہتا ہوں وہ ماں کتنی عظیم ماں تھی، بچہ جب بولنے کے قابل ہوا بولنے لگا، ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا مکتب میں لایا، استاد گرامی کے سامنے پیش کیا، دینی تعلیم کے لیے پیش کیا، جب پیش کیا تو استاد گرامی نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بچے نے زمین پر بیٹھ کر رب ذوالجلال کا نام لیا، رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے پیغمبر میری رحمت نے گوارا نہ کیا ایک بچہ زمین پر بیٹھ کر میرا نام لے اور میں رب ہو کر اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں، اس لیے اے میرے پیغمبر میں نے اس بچے کے باپ کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ رحمت کا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا
कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जाए मेरा। अब मैं जहाँ से मैंने दर्स इस्लामी किया है वहीं से अल्लामा साहब ने भी दौरा हदीस किया है। मैं नारों की गूंज में अल्लामा साहब को बयान की दावत देने लगा हूँ। ज़ौक़ से नारे लगाइएगा और आपका इस्तकबाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्लामा मुफ्ती मुल्ला वारिसी साहेब अल्हम्दुलिल्लाह अला नअमाइहि शामिलति व आलाइहिल कामिला वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। सारे अहबाब मोहब्बत और प्यार नाल पढ़ो अस्सलातु वस्सलाम। ज़ौक़ और मोहब्बत नाल बैक ज़ुबान सारे भाई मिल के एक बारी फिर आखो अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। बरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इकराम ज़ियाई साहब, सैयद ताहिर हुसैन शाह साहब, दूरों नज़दीक तू तशरीफ़ लेके आए मेरे इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल कदर भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज फरवरी नी 20 तारीख है। मरहूम मग़फ़ूर अजीम इंसान अजीम आशिक रसूल जनाब हाजी ग़ुलाम रसूल साहब का सालाना इसाले सवाब ना ख़त्म है। चौधरी मोहम्मद अली साहब, भाई मोहम्मद नवाज साहब, मोहम्मद मुमताज़ साहब, मोहम्मद अयाज साहब, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब और इस बरादरी ने दीगर भाइयों ने प्यार भरी दावत है। मैं आपकी खिदमत आलिया विच हाज़र हाँ। तुसी भी हज़रात दुआ दी खातिर इत्थे आए हो। अल्लाह ताला असां सारे भरावां दा आना बहना कबूल करे। तुसी जड़े हज़रात थोड़ा जिहा परे तशरीफ फरमाओ, मैं थोड़ा जिहा परेशान पे होना तुसां की तकी तकी बई तुसी दूर बैठे हो। इस सफ़ा ना जड़ा माहौल है फिर बाद बनाई कि इंसान इंशाअल्लाह मैं भी तुसां नाल ही बैठ के लंगर करसा। थोड़ा जिहा इत्थे आ जाओ, सामने सामने आ जाओ। इत्थे 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 जी बुजुर्गो, इत्थे इत्थे माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह। बबो उत्थे ना बबो, इत्थे सामने जज़ाकल्लाह जी जज़ाकल्लाह। थोड़ा जिहा सामने आ जाओ, मेहरबानी। महफल ना एक माहौल होना है, थोड़ा थोड़ा अगे हो जाओ। जज़ाकल्लाह। ऐ जड़े तुसी हज़रात पीछे बैठे हो थोड़ा जिहा और अगे हो जाओ। आप जितना मिंबर के करीब होंगे खुदा की रहमतें आपके करीब हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा हुण तवज्जो ये रखो भाई, ए जड़ियां महफिलां ना इन्हां ना मकसद जड़ा होना है ना, मकसद सब तो पहला मकसद ये है अल्लाह भी राजी होवे, उसना नबी भी राजी होवे।
دوسرا مقصد یہ ہے کہ جڑا بندہ ٹر گیا ہے اس واسطے مغفرت نہیں دعا ہو گئے. تیسرا مقصد یہ ہے جنہ نہ ٹر گیا ہے جڑے سوگوارانن پسماندگانن لواحقینن اس نی آل اولاد ہے جان والے نہیں انہاں نال تعزیت ہوئے. رکھو میرے سر تے قرآن خدا نی قسمیں اس تو علاوہ چوتھا کوئی مقصد کو نہیں. سب سے پہلا مقصد تعزیت دعا سوگواران سے تعزیت دعا اور خدا رسول کی رضا. یہ تین مقاصد ہیں ان محافل کے. انہاں کو مقصد پاجی سسٹم نہیں ہونا بھئی تساں اساں نہیں محفل وچ آوے ہو اسی تساں نہیں محفل وچ جاساں تساں اساں کول نہیں آنا تے اساں تساں کول نہیں جانا. یہ جڑا طریقہ کار ہے یہ ٹھیک نہیں. اللہ تعالیٰ اساں کی اپنی رضا نے مطابق چلنی توفیق دے. آمین تے بولو نا یار. اللہ تعالیٰ تو انو برکت دے. میرے بھائیو اور دوستو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھنے جدو بندہ دنیا تو ٹر جائے نا تے وہ قبر نے اندر ہر دن ہر رات ہر لمحہ انتظار کرنا ہے بھئی اللہ کرے میرے خاندان نہ کوئی بندہ مینوں دعا نہ یا قرآن پاک نی تلاوت نہ تحفہ بھیجے. بندہ یہ انتظار کرنا ہے. اللہ کسے کی جیل وچ نہ کھڑا ہے. جیل نی جڑی زندگی ہے نا یہ بڑی اوکھی زندگی ہے. اللہ نے نبیاں نے دل بڑے سخت ہونے اللہ انہاں کی بڑیاں طاقتاں دینا ہے. اللہ نے نبی کوئی بھی کام کرنے نا تے امتنی تعلیم واسطی کرنے. حضرت یوسف جدو جیل وچ ٹر گئے نا اتھے آپ بھی بے چین ہو گئے اور جڑا بندہ پہ جانا سی نا بادشاہ کول انہوں فرمایا جا کے بادشاہ نو میرا بھی ذکر کرے ہو بھئی ایک بے گناہ جیل وچ پیا قید اتنے عرصے تو جیل پیا کٹنا ہے. میں اس واقعے نی طرف صرف اشارہ کرانگا چونکہ گل نے وچ گل آ گئی ہے. میں عرضے کر رہا ہوں جڑے لوگ جیلاں چلے جانے اللہ نہ کرے اللہ کسے کی نہ لے جائے تے جیل نے اندر ملاقات نہ دن طے ہونا ہے. سوموار والے دن ملاقات ہونی ہے یا کچھ جیلاں میں جمعرات والے دن ملاقات ہونی ہے. قسم خدا نہیں جڑے لوگ قیدی رہ کے آئے اے گلاں انہاں مینوں دسیاں بھئی ہر بندے نہ سوار والے دن کڑی والے پاسے نظر ہونی ہے بھئی کس وقت ملاقات نہ دروازہ کھل سی تے اسی ملاقات کرن واسطے گیٹ نے اگے جاواں گے تے پھر ہر بندہ اس خواہش وچ ہونا ہے بھئی اللہ کرے اس واری میرا بھی کوئی ملاقاتی آ جائے. اتھے اندر سپیکر نے اندر اناؤنسمنٹ ہونی ہے فلانے بندے نہ ملاقاتی آیا ہے فلانے نمبر گیٹ تے آ جائے فلانے نہ ملاقاتی فلاں گیٹ تے فلاں کا ملاقاتی فلاں گیٹ پہ. جس کا ملاقاتی نہ آئے نا جیل میں وہ بے چین ہو جاتا ہے بے قرار ہو جاتا ہے. میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا اے تے دنیا نیاں جیلاں یار اے تے دنیا نیاں گلاں دنیا نیاں قیدان. جب میں نے اور آپ نے قبر میں چلے جانا ہے 6 دیواروں کا سامنا ہمیں ہر حال میں کرنا پڑے گا اور 6 کی 6 دیواریں مٹی کی دیواریں ہیں. ایک نیچے والی دیوار ایک اوپر والی دیوار دائیں والی بائیں والی سامنے والی پچھے والی. کسی ایک دیوار تے بھی سیلنگ نہیں کسی ایک دیوار تے بھی روشندان نہیں کسی ایک دیوار تے بھی ونڈو نہیں کسی ایک دیوار تے بھی پنکھا نہیں کسی ایک دیوار تے بھی اے سی نہیں. میں تے تو نس کے جاواں گے تے آخر جاواں گے کیڑے پاسے. اگر جیل میں قیدی ملاقاتی کا انتظار کرتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ کتنا دعاؤں کا انتظار کرتا ہوگا. جب کوئی بندہ دعا کے لیے اسے یاد کرتا ہے حضور فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب الیہ من الدنیا وما فیها. جب کوئی بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے ایک نورانی طبق میں نورانی ٹرے میں وہ دعا رکھ کے اس مردے کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے بھائی نے تیرے ماموں نے تیرے چچا نے تیرے بیٹے نے تیری بیٹی نے یہ دعا کا تحفہ تجھے بھیجا ہے. وہ جب دعا کا تحفہ ملنے کے بعد خوش ہوتا ہے تو تمام مردوں کو کہتا ہے او مینوں مبارک دے او میرے یہاں پچھلے ہاں مینوں یاد کیتا ہے. ایک باری بولو ذرا سبحان. میں رات نو قصور سا اور بڑا لمبا سفر کر کے میں پہنچیا. میں صرف 2 تو 2.5 گھنٹے ایتھے آ کے آرام کیتا ہے. پوری رات میں سفر میں رہا ہوں صرف ان دوستوں کے پروگرام کے لیے. تے تسی میرے پرا ذرا تھوڑا جہا لیٹ آئے ہو
ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਅਗਰ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਸਾਂ। ਦਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੌੜ ਤੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਂਦਾ ਦੀ दौड़ शुरू होनी है 12 बजे, 7 बजे जने उत्थे खलते होने। और अल्लाह न करे रिच्छा कुत्तियां की लड़ाई हो, ये जानवरों को लड़ाना हराम है, ये भी सुन ले मसला। जो बंदा लड़ाता है या देखता है दोनों हराम के मुर्तकिब हैं। लोग 7 बजे उत्थे जाके पहुंच जाने ते होवे ना कोई महफल ते घड़ी तकने रहने ते फिर फोना भी करने कि दुआ ना टाइम क्या है जी, दुआ ना भी टाइम दसो ना, क्योंकि असा सिर्फ दुआ तो 10-15 मिनट पहले आसा ते बाकी मौलवियां दियां गल्लां ने लगे रहने हुण केड़े केड़े दी सुनिए। ये हाल है असा ना, अल्लाह ताला असा की अमल नी तौफीक दे। एक बारी जरा सुभान अल्लाह बुलंद आवाज नाल बोलो, फिर बोलो प्यार नाल सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ इज्जत दे, थोड़ा जहा रंग बनाओ यार महफल ना, थोड़ा जहा रंग बनाओ, 2-4 गल्लां करिए। ग्रामी कदर अहबाब अल्लाह ताला आसा की भी तौफीक दे और अल्लाह ताला इस खानदान नूं भी अजर दे जिन्होंने अपने बुजुर्गों नूं इतने अरसे बाद भी याद रखे है। अल्लाह आसा की भी अपने वालदैन याद रखने की तौफीक दे। मामियां नूं भांजे वो कंधियां ते उठा के लै जावन ना उन्हां दियां चारपाइयां, तो मेरा ख्याल है चाह के खड़ सकने सौखा ही काम है। तो चाचियां नूं अगर भतीजे लै जावन ना कब्रिस्तान कंधियां ते चाह के, तो मेरा ख्याल है चाह खड़ने सौखा काम है। हाय लेकिन जिस प्यो ने कंधियां ते उठा के अपने पुत्र नूं लोरियां दित्तियां होवन ना, उसनी चार पाई कंधियां ते रखनी बड़ी औखी। हाँ ग्रामी कदर अहबाब, जिस बाप ने कंधियां ते उठा के अपने बच्चों नूं लोरियां दित्तियां होईयां होवन ना, और जाके दुकाना तो चीज़ां लैके दित्तियां होवन, बाजार दियां सैरां करवाइयां होवन, उस बाप दी चारपाई कंधियां ते खड़ के कब्रिस्तान पहुंचाना बड़ा औखा काम है। मेरे भाइयों और ग्रामी कदर अहबाब, मैं किवें सुनावा, मेरे सीने दे अंदर पत्थर नहीं जे, पत्थर नहीं जे, दिल जे दिल। हाँ हाँ आम बंदियां नूं हत्थां ते उठा के ते कबर दे अंदर लिटाना सौखा जे, लेकिन जिस मां ने हत्थां ते उठा के लोरियां दित्तियां होवन, उस मां नूं हत्थां ते उठा के कबर विच लिटाना बड़ा ही औखा जे। मियाँ साहब कहंदे ने दुखिए दी गल ए दुखिया जाने ते सुखिए नूं की खबरां। मां प्यो जिना दे ए मौत ने मारे, ओ तक तक रों दे कबरां। बच्चा अगर नशे की हालत विच मर जाए ना, ते मैं मां नूं टावां मार मार के रोंदियां वेखिया जे, मैं प्योआं नूं टावां मार मार के रोंदियां वेखिया जे। राजा बाजार रावलपिंडी दा वाक़या है, एक नौजवान नशे की हालत विच मर गया ते राजा बाजार दे फुटपाथां ते मर गया, ते उदी मां ने टावां मार मार के रोना शुरू कर दिता, प्यो ने टावां मार मार के रोना शुरू कर दिता। ते बंदे आए, उन्होंने बाप नूं कहा शुक्र करो नशेई सी, इते कदे तुहानूं एक थाने लै जांदा सी, कदे तुहानूं दूए थाने लै जांदा सी, दुआ करो मगरों लत्था जान छुट्टी है। मां नूं औरतां ने कहा भैणे क्यों पई रोनी है, तेरा बच्चा ते नशेई सी, डेली तेनू पुलिस वालियां दियां कॉलां आंदियां सन, ते ना रो। मां ने उठ के उन्हां औरतां दे मुंहां ते हथ रख लिया, बाप ने नौजवानां दे मुंहां ते हथ रख लिया और उन्हां नूं कहा खबरदार हुण आखिया जे आइंदा नहीं आखना। के गल है नशे वाला सी लेकिन मेरा बेटा ते है। मां कहती है बेशक नशा करता सी लेकिन मेरिया अंतड़ियां ते ऐसन। मेरे भाइयों बच्चे मां प्यो नूं गुनाहां नाल भी प्यारे लगदे जे। अल्लाह ने मां बाप दा प्यार ओपरा प्यार बनाया है, मां बाप दा प्यार अनोखा प्यार बनाया है। ओ अज तेरे मां बाप जिंदा ने, अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर। पता तेनू उस टाइम लगेगा जदों तेरी मां चली जाएगी, जदों तेरा बाप चला जाएगा, तेरियां भाभियां तेनू कहणगियां टाइम नाल
نال مڑ کے آ جاویا کر اسی تینوں 1 وجے روٹیاں نہ بنا کے دے سکنیاں ہاں ہاں تیرے رشتہ دار تینوں کمن گے جنیاں ویلے نال آ جاویا کر جڑا راتی 2 بجے تیرا دروازہ کھولدا سی نا او چوا خالصہ دے قبرستان وچ جا کے سوں گے آئی او سرسوبہ شاہ دے قبرستان وچ جا کے سوں گے آئی ماں باپ راتی 2 بجے بچے آون 3 بجے آون تے سب تو پہلے اٹھ کے تے دروازہ کھول دینے تے میں ماں دی عظمت کتھے تولاں جس دیاں دل دیاں دھڑکنا اپنے بچے دیاں دل دیاں دھڑکنا دے نال ہوندیاں نے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں ماں دے تابیدار بندے میرے نال مل کے مولو تے جنہاں نو ماں دیاں لوریاں بھول گئیاں نے تے جنہاں نے ماں دیاں بےدبیاں کیتیاں نے میں واسطہ پیا دینا میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھن اونا بد نصیباں دی داد میرے وارے ہی نہیں مینوں نہ دیون داد میں تقریر نہ بھول جاواں بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد آتی واہ 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 میں چہرے پہ پڑھنا تھوڑیاں بھائیاں دے بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے بہت یاد آتی کیا بات ہے تواڈی کیوں ناراض بیٹھے ہو اپنی ماواں نال بہت یاد آتی بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں بہت یاد کدے تینوں اللہ توفیق دے وینا تے تمہیں راتی 1 بجے اٹھ کے اپنے بڑھے باپ دے کمرہ دے دروازہ کھڑکایا کر اور آکھیا کر ابو جان تو انہوں کھنگ آئیے تے میں بے چین ہو گیا دسو تواڈی شوگر چیک کر دینا وا تواڈا بی پی چیک کر دینا وا ابو جان توانو ہسپتال لے جانا وا اوے کدے توئی تینوں رب توفیق دے وے راتی 2 بجے اٹھ کے تے اپنی ماں دے دروازے نو کھڑکایا کر اتے آکھیا کر ماں میں تیری شوگر ویکھ دینا میں تیرا بی پی چیک کر دینا تے تیری ماں تینوں کہے میرے بچیا رات 1 بجے کیوں آیا ہے جا کے اپنے کمرے دے اندر آرام کر تے پیو تینوں پیار نال کہے میرے بچیا 2 بجے کیوں آیا ہے جا کے آرام کر تے تیرا حق کہ تو ماں تے باپ نو کہنا ہے اماں میں کیڑا احسان کیتا ہے کہ میں تیرا حال آگے پوچھیا ہے مینوں او زمانہ یاد ہے کہ جدو 3 واری تو اٹھ کے ویکھیا میرے بیٹے نو مچھر تے نہیں پیا لڑدا ابو جان آج اگر 2 بجے آ کے میں توڑی شوگر چیک کر دیتی ہے نا میں توڑا بی پی چیک کر دیتا ہے تے کیڑا بڑا میں احسان کیتا ہے تے کیڑا بڑا میں پاڑ گرایا ہے مینوں او زمانہ یاد ہے کہ جدو مینوں کھانسی لگی تے تساں 3 واری بدل کے مینوں کھانسی دا سیرپ پلایا میرے بھائیو اپنے ماں باپ دے علاج نو بوجھ نہ سمجھیو اپنے ماں باپ دی تیمارداری نو بوجھ نہ سمجھیو اپنے ماں باپ دی خدمت نو بوجھ نہ سمجھیو میں تینوں وہ زمانہ یاد کراواں جدو تیری ماں بیماری تو بعد تینوں ہتھاں تے اٹھا کے کلر سیدہ ہسپتال لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھیا بی بی
تیرا بچہ چوکھا بیمار ہے، انہوں راول پنڈی تے ہسپتال لے جاؤ تے تیری ماں نے تیرے علاج نو بوجھ نہیں جانے آؤ، تینوں سینے نال لا کے راول پنڈی سیول لے گئی تے سیول دے ڈاکٹر نے کہا بی بی تیرا بچہ چوکھا بیمار ہے، انہوں اگے لے جاؤ، تیری ماں تینوں پمز لے گئی، سی ایم ایچ لے گئی تے ڈاکٹر نے آکھیا چوکھا بیمار ہے بی بی ہو رکھے لے جاؤ تے تیری ماں تینوں اشفا انٹرنیشنل ہسپتال لے گئی تے ڈاکٹر نے ویک کے آکھیا بی بی بچہ چوکھا بیمار ہے، اسی کوشش کران گے دی جان بچان دی، اسی کوشش کران گے دی جان بچان دی تے تیری ماں نے اپنا دوپٹہ لایا اور ڈاکٹر دے پیر دے نہ رکھ کے آکھیا میریاں بالیاں بک جاون میرا بچہ بچ جائے، میرا بریسلٹ بک جائے میرا بچہ بچ جائے، میریاں بینگل بک جاون میرا بچہ بچ جائے۔ بہت یاد ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ پڑھایا تھا ماں نے، وہ یہ چاہتی تھی کہ میں سیکھ جاؤں، مجھے پڑھ کے قرآن سنایا تھا ماں نے۔ بہت یاد میں باپ دی عظمت بھی سنانی ہے میرے نال مل کے مولو، بہت یاد آتی ہے ماں سبھی دکھ اٹھاتی ہے ماں۔ اور تیرے باپ نے آئے ہائے تیرے باپ نے ڈاکٹر نو آکیا ڈاکٹر صاحب سرسوبہ شاہ دے اندر میرا ایک کوئی مکان ہے، کلر سیدہ دے اندر میرا ایک کوئی مکان ہے، کوئی گل نہیں میرا مکان بک جائے میرا بچہ بچ جائے، میں اپنے بچے نو اپنے ہتھاں تے کیویں دنیا تو جاندا ویکھاں۔ اور تیری ماں تے تیرے باپ نے اس وقت جنیاں تیریاں خدمتاں کیتیاں نے جدوں تو ایکسل لائی کوئی نہیں سی لئی، جدوں تو 1.3 GL لائی کوئی نہیں سی لئی، جدوں تو 3 لاکھ دا موبائل کوئی نہیں سی لیا، جدوں تیرا UK دا ویزا کوئی نہیں سی لگا، ماں نے اس وقت تیری خدمت کیتی ہے جنیاں جدوں تو کوٹھی نہیں سی بنائی، جدوں تیری ماں نے تیری گڈی دی فرنٹ سیٹ نہیں سی ویکھی، تیرے باپ نے تیری بیگم دا بٹوا نہیں سی ویکھیا، اج تیری بیگم کول بٹوا آ گیا ہے تے تو بیگم نو کہنا ہے میرے ابے نو 1000 روپیہ دے دیویں، میری اماں نو 500 روپیہ دے دیں، اور میں اپنی پگڑی لا کے تواڈے پیراں چ رکھنا وا، میرے جوڑے ہتھاں دی لاج رکھیو۔ اگر ماں باپ دی خدمت کرنی ہے تے اپوں کرنی ہے، اپنیاں بیویاں نو اپنے ماں باپ دے سامنے نہیں لے کے آنا۔ اور جس ماں باپ نے بادشاہ بن کے نواں گھر آندیاں ہونا انہاں نو ہاتھ پھیلانے بڑے اوکھے ہو جاندے جے، اس وقت بڑھا پیو مر جاندا جے، بڑھی ماں مر جاندی جے، جدوں انہاں نو نواں دے سامنے ہاتھ پھیلانا پیندے نے۔ اوے جنہاں نے انج کیتا ہوئے انہاں نو انج کرنا بڑا ہی اوکھا، اپنے ماں باپ کی آپ خود کریں، یہ نہ کہیں بیگم کو کہ میری ماں کو 500 روپیہ دے، 500 آپ خود دو، 1000 روپیہ اپنے باپ کو خود دو۔ اللہ سانو ماں دا بھی تابعدار بنائے، باپ دا بھی تابعدار بنائے۔ اوے میں باپ دی عظمت کتھے تولاں، میرے اللہ نے باپ دی رضا نو اپنی رضا کیا، میرے نبی نے باپ دی ناراضگی نو اپنی ناراضگی آکھیا ہے، رب دی ناراضگی آکھیا ہے۔ میں حدیث پاک دے جملے سنانا چاہنا آپ بھائیاں نو، سرکار فرماندے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، جس تے باپ راضی ہے اس تے خدا راضی، جس تے باپ ناراض ہے اس تے خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا دے اندر میرے رب دی رضا ہے، باپ دی ناراضگی دے اندر میرے خدا تے رب دی ناراضگی ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، ماں دے قدمت لے اللہ نے جنت رکھی ہے، اے میرے آقا دا سچا تے سچا فرمان۔ لیکن باپ نو میرے رب نے
جنت دا درمیانی دروازہ بنایا ہے. اوے او بندے خوش نصیب نے جنہاں دیاں ماواں بھی قائم نے تے باپ بھی قائم نے. اللہ انہاں دے سائے تا دیر قائم رکھے. اج پچھو انہاں بچیاں کو نو جنہاں دا باپ چلا گیا ہے. میں جدوں ہی حویلی دے اندر داخل ہونا تے اے میری انگلی نپ کے مینوں نال لے جاندے کہندے اے ساڈے بابا جان دی قبر, اے ساڈے بزرگاں دی قبر. میں پوچھنا چاہنا انہاں نے کیڑے حال نال مٹی پائی ہوئے گی؟ او جس باپ نے اپنے بچیاں دے کپڑیاں تے کدے میل نہیں آن دیتی, اپنے بچیاں دے کپڑیاں تے کدے داغ نہیں آن دیتا, اس باپ نو قبر دے اندر لٹا کے تے کڑے ہتھاں نال بندہ مٹی پاندا ہے. اے تے اوہی بندہ جاندا ہے جنے باپ نو قبر دے اندر اتاریا ہے. میاں صاحب کہندے نے لگیاں والے اے چپ نہیں کر دے پاویں دے یہ لکھ دلا سے ٹر گئے یار وچھوڑا دے کے تے جائے کیڑے پاسے. امام نبھانی بہت بڑے محدث گزرے نے, بہت بڑے عالم دین گزرے نے, جڑے بیک وقت فقیہ بھی نے, عالم بھی نے, مجتہد بھی نے, پیر بھی نے. آپ بہت بڑے بڑے علماء دے اساتذہ چنے. بہت بڑا نام امام نبھانی دا, اللہ قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے. آپ طالباں نو سبق پڑھاندے نے, روزانہ گھر جاندے نے, اپنے باپ دی خدمت کردے نے. ایک دن طالب علماں نے ویکھیا کہ استاداں دی داڑھی چوں موتی پہ جھڑدے نے اور چہرے دا رنگ میں جویں 14ویں دے چند رنگ تے 2-4 دن تے طالب علماں نے ویکھیا خاموش ہو گئے. لیکن علماء نے لکھیا ہے کہ مسلسل 17 دن تک انہوں نے خواب میں کیا کہ استادہ دی داڑھی چوں موتی پہ جھڑ دے نے تے 14ویں دے چند دی چمک کم میں استادہ دے چہرے دی چمک زیادہ ہے. حیران ہوئے, ایک کوئی خواب 17 دن تو ایک رہے ہیں. آج استاد آن گے, انہاں کو تعبیر پوچھاں گے. استاد سبق پڑھان آئے تے ایک بانکا جیا نوجوان طالب علم قریب آیا, ہاتھ بن کے کہندا ہے استاد جی اگر ناراض نہ ہو تے میں ایک تعبیر پوچھنا چاہنا خواب دی. استادہ نے اجازت دیتی تے انہیں آکیا میں نہیں, اسی 17 دن تو سارے توڑے شاگرد پہ ویکھنے آ توڑی داڑھی دے بالاں چو موتی پہ جڑ دینے اور چہرے دے اندر 14ویں دے چندہ اسنے وجہ کے میں. استادہ دیاں پلکاں تے آنسو آ گئے, رو کے کہندے نے میرے بچیوں اے میرا تے میرے رب دا معاملہ اے میرا تے میرے رب دا معاملہ ہے, چھوڑو انہاں گلاں نو. تے نوجوان کہندا ہے نہیں استاد جی اسی پوچھ کے جاواں گے اے موتی کتھوں آئے نے تے چہرے دا حسن کتھوں آیا ہے. تے استادہ نے جدوں ویکھیا ہے جنا ضرور پوچھے گا. آپ نے فرمایا تینوں دساں یا تیرے سارے دوستاں طالب علماں نو دساں؟ تے نوجوان کہندا ہے ساریاں نو دسو تے ہور چنگی گل ہے. فرمایا طالب علماں نو بلا کے لے آؤ. استاداں دے شاگرد سامنے آئے. امام نبھانی جڑے جملے بولنے لگے, میرا دل کردہ ہے میں توڑیاں دستاراں دے اندر جملے سجا کے جاواں. امام صاحب کہندے نے میرے بچے ہو میری عادت ہے میں عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جانا وا تے میرا والد بزرگ بھی ہے بیمار بھی ہے, میں اودے کمرے دے اندر چلا جانا. میں اپنے والد دا سر دبانا, سر تو بعد میں بازو دبانا, بازو تو بعد میں ہاتھ دبانا, انگلیاں دبانا اور پھر ٹنگاں تے آ جانا. پھر ٹنگاں دباندیاں میں جو ہی پیراں تے پہنچنا تے میرے والد صاحب نیند آ جاندی ہے, انہاں نو آرام کر لیندے. ایک دن 17 دن قبل میں کمرے دے اندر گیا, میں اپنے ابو جان دا سر دبایا, میں بازو دبائے, ہاتھ دبائے, انگلیاں دبائیاں, میں پیراں تے آیا, میں ٹنگاں تے آیا. تے جو ہی میں پیراں تے پہنچیا میں کے تکنا واں کہ باپ دیاں تلویاں تے مٹی لگی ہوئی ہے. میرے دل وچ خیال آیا کہ میں مٹی صاف کراں. ایک خیال آیا میں ایویں ہاتھ دی ہتھیلی نال مٹی نو جاڑ دیاں. پھر میرے دل وچ خیال آیا شاید میں ہاتھ ماراں ابو جان سو گئے نے, اکھ نہ انہاں دی اگڑ جائے, اکھ نہ کھل جائے, پیت بھی نہ ہو جائے. میں سوچیا آخر میں اس مٹی دے ذریعہ نو کیڑی چیز نال جھاڑاں.
او حاجی غلام رسول صاحب دے ختم تے آن والے میں اپنے ویراں کے اپیل کرنا سارے بھائی اے جملہ غور نال سنن امام نبہانی فرماندے نے میں پھر ہاتھ دی ہتھیلی نہیں میں اپنی داڑھی دے بالا نال اپنے باپ دے تلویاں تے جھاڑو دت اپنی سفید داڑھی اپنے باپ دے تلویاں تے ماری تے جو ہی میں تلویاں تے داڑھی ماری سارے ذرے گر گئے اللہ نے او ذرے موتی بنا کے میری داڑھی دے اندر جاری فرمائے اور نہ صرف میری داڑھی نو باپ دی خدمت دی وجہ تو قیمتی فرمایا بلکہ میرے چہرے نو بھی اللہ نے چند حسن عطا فرمایا بھائی بھائیاں دے دردی ہوں دے اے بھائی بھائیاں دیاں باواں پیو سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اج جنہاں باپ دی خدمت یاد نہیں نا باپ دی خدمت یاد نہیں نا اوہ گل میری یاد رکھ لمن انہاں دے بچے بھی انہاں دی خدمت کوئی نہیں کرنگے اج تو وفا کریں گا تیرے بچے بھی تیرے نال وفا کرنگے تو دغا کریں گا تیرے بچے بھی تیرے نال دغا کرنگے میں میرے علی دے دربار تے جان دا منکر نہیں ہاں میں زندہ پیر گھم کولوی دے دربار تے جان دا منکر نہیں ہاں میں کلیام جان دا منکر نہیں ہاں میں موڑے جان دا منکر نہیں ہاں میں نیاریاں جان دا منکر نہیں ہاں اللہ دے ولیاں تے درباراں تے کھل کے منگیاں دعاواں میرا رب قبول فرماندا جاویا کرو اللہ دے نیک بندیاں دے درباراں تے لیکن میں پوچھنا چاہنا ہوں اس نوجوان کو لوں جدا باپ دنیا تو چلا گیا ہے جدی ماں چلی گئی ہے اپنے ماں باپ تو بڑا مزار کیڑے ولی دا مزار ہے اور تو اپنے ماں باپ دی قبر نو کنڈ کر کے جائیں گا نا اسلام آباد میرے علی تیرے نال ناراض ہوئیں گا لاہور جائیں گا داتا علی تیرے نال ناراض ہوئیں گا اپنے ماں باپ دی قبر تے حاضری لگوا کہ جا اسلام آباد تینو مہر علی دا سلام آئے گا لاہور جائیں گا داتا علی دا سلام آئے گا سب بڑا مزار ماں باپ کا مزار سب سے بڑا مزار چند دن پہلے نا یہ جب کرونا کے دن آئے لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہو گئے پاسپورٹ لوگوں کے کینسل ہو گئے اور بڑے حالات خراب ہو گئے جن لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا وہ بیچارے وہیں کے وہیں رہ گئے فلائٹیں کینسل ہو گئی ایک نوجوان نے مجھے کال کی مجھے کہتا ہے وارسی صاحب بڑے چر تو قرآن اندازی وچ اپنا نا پہ اپوانا سا تے بڑا عرصے بعد نہ آیا ہے تے اپنوں آ گیا ہے اے پیڑا کرونا تے میرا وہ جڑا ویزا سی وہ بھی فارغ ہو گیا ہے تے فلائٹاں میریاں کینسل ہو گئی ہیں ہن دسو مینوں بڑی بے چینی ہے اللہ نے کرنا دیدار کراں ہن دسو میں کیا کراں اور میں کیا ماں پیو جینے نہیں آنا جی بالکل اللہ نے فضل نال اللہ تعالیٰ انہاں کی زندگی دیا ہے میں کیا پاسپورٹ کو بند کر رکھ بریف کیس میں اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ جا وضو کر کے آنکھیں بند کر دیکھ پھر بند کر پھر کھول پھر آنکھیں بند کر پھر کھول کے ماں باپ کو دیکھ جتنی بار محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتا جائے گا اللہ تجھے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا جائے گا تیری جنت اللہ نے گھر وچ رکھی تینوں تے دروازہ اللہ نے گھر وچ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ اساں کی عمل نہیں توفیق دے اساں کی اللہ تعالیٰ سمجھن نہیں توفیق دے جیسا کرے گا کوئی بندہ ویسا بھرے گا اج اگر کسی بندے نے اپنے باپ نال وفا نہ کیتی ادا بیٹا کدے اودے نال وفا نہیں کرے گا میں حاجی غلام رسول صاحب نو جاننا نہیں ہاں میری انہاں نال ملاقات کوئی نہیں ہوئی میں انہاں دا چہرہ نہیں ویکھیا میں صرف انہاں دی مزار تے جا کے دعاواں منگیاں میں انہاں دے بچیاں نال ملاقاتاں کیتیاں نے حاجی صاحب دی طبیعت تو میں واقف نہیں ہوں انہاں دی زندگی چ میں ایتھے آیا نہیں ہوں
لیکن اے گل میں باوضو ہاں اور اللہ دے نبی پاک دے ایویں سمجھو میں ممبر تے بیٹھا ہوں, پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے نے, اے گل میں شرح صدر نال اور اپنے علم دی روشنی نال کر سکنا وا کہ حاجی صاحب نے ماں باپ دیاں جتیاں اٹھائیاں نے, اج اللہ نے انہاں نو اے صلہ عطا فرمایا ہے, انہاں دے بچے رہندے یوکے نے, لیکن جدوں ایصال ثواب دا ٹائم آوے تے پاکستان آ کے دعاواں منگواندے. مینوں اس گل دا یقین ہے کہ انہاں نے بھی اپنے ماں باپ دیاں خدمتاں کیتیاں ہونگیاں, اسی طرح تم ہی وفا کریں گا تے وفا پائیں گا, دغا کریں گا تے دغا پائیں گا. مثنوی رومی نے اندر مولانا روم نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے, اگر آپ حضرات دی توجہ میری طرف ہے تے ایک واری سبحان اللہ بولو, میں تو انہوں جملہ سنا دے. تھک گئے ہوتے بس کر دینے, تھکے تے نہیں ہونا, سبحان اللہ پھر بولو. آپ فرماندے نے ایک نوجوان ادا والد بڑھا ہویا, بڑھاپا آیا تے جدوں بندہ بڑھا ہو جائے تے وہ بچیاں دی مانند ہو جاندا ہے, انہوں پتہ نہیں چلدا تے سم ٹائم پخانہ بھی چار پائی تے نکلن لگ پیندا ہے. لیکن آج کوئی بندہ اگر بڑھا ہے نا, وہ اے نہ سمجھے کہ میں بڑھا ہو گیا اور کسے نہیں ہونا, تے اگر کوئی جوان ہے تو اے نہ جانے کہ میں جوان ہاں, ہو سارے تے میرے تو کم زیادہ عمر دے بڑھاپے دی طرف چلیں گئے نے. آج اگر کوئی جوان ہے تے وہ اپنی جوانی تے مان نہ کرے, اگر کوئی بڑھاپے دے اندر چلا گیا ہے تے وہ بڑھاپے دا دکھ نہ کرے, کیونکہ جوانی تو بعد بڑھاپا دینا, بڑھاپے تو بعد زندگی دے سورج نو غروب کر دینا, اے میرا نہیں میرے رب دیاں قدرتاں دا کمال ہے. لیکن میاں صاحب نے تے حد ہی مکائی, آپ کہندے نے صدانا باغ اے بلبل بولے, او صدانا باغ بلبل بولے, تے صدانا باغ بہاراں, صدانا ماپے اے حسن جوانی, تے صدانا صحبتیں یاراں, مان نہ کریے او بولتے بو یار, مان نہ کریے روپ کھنے دا, اے والی کون حسن دا, صدانا ریسن اے شاخاں ہریاں, تے صدانا پھل چمن دا. نہیں رہنا, جن لوگوں کو بڑا مان تھا نا, ہمیں موت نے نہیں آنا, اور اپنے چہرے تے ادھر تک ذرا مکھی بھی نہیں سن بیٹھ دینے. جاؤ اگر تمہیں خدا توفیق دے, قبرستان میں ایسے بیسیوں نہیں ہزاروں لوگ سو رہے ہیں جن کے جسم کے اندر سے کیڑے سوراخ کر کے آر سے پار چلے گئے ہیں, وہ ایک کیڑے کو بھی منع نہیں کر سکے, اپنی ایک مکھی بھی نہیں اٹھا سکے. جاؤ دیکھو جنہیں بڑا فخر تھا, بڑے مٹے نامیوں کے نشان, کیسے کیسے زمین کھا گئی آسمان, کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. او بندیا, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. دیکھو جاؤ, لاکھوں لوگوں سے قبرستان بھرا پڑا ہے. ایک بزرگ قبرستان کھلتے سن تے وقت دا بادشاہ گزریا, انہیں آکھیا بابا جی کیوں کھلتے ہو, آؤ تو انہوں شہر لے جا دی. آپ نے فرمایا شہر والے تو سارے ادھر پہ آنے. اوہ نہیں یار سمجھو یار, انہیں آکھیا آؤ تو انہوں شہر لے جائیے. تے بابا جی نے فرمایا بادشاہ سلامت, شہر والے تے سارے پہ آنے تے میں نے تو ادھر کھڑنا چاہنا ہے. میرے بھائیو,
جب بھی کسی کا وقت آئے گا اس نے دنیا سے جانا ہے. میری اور آپ کی زندگی ادھر ایک پل کی مانند ہے. اگر آپ کو ہمت ملے کبھی کسی پل پہ برج پہ جانا جس کے نیچے سے نہر کا پانی گزر رہا ہے, جس کے نیچے سے دریا کا پانی بہ رہا ہے, جڑا پانی ایک واری لنگ جائے نا وہ دوئی واری واپس نہیں آنا. ایویں یار میری اور تہاڈا جڑا جسم ہے ایک برج ہے, ایک پل ہے, اس وچوں جڑا سا پیا نکلنا ہے اندر پیا جانا ہے, باہر پیا نکلنا ہے اندر پیا جانا ہے. یہ ایک پانی کی مانند ہے, جو سانس نکل جائے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. چاہے دنیا ساری زور لگا لے, خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ امیر کامیاب ہے نہ وزیر کامیاب ہے, کامیاب ہے تو مصطفیٰ کے در کا فقیر کامیاب ہے. مثنوی رومی دے اندر مولانا روم نے واقعہ بیان فرمایا ہے. ظالم بیٹا اپنے باپ نو آ کے کہندا ہے بابا تیری کھنگ دی وجہ تو ساڑے گھر پہ جراثیم پھیل لین, مہربانی کرتے نکل جا ساڑے گھروں. باپ رو کے کہندا ہے میں چٹے ککھاں نو لے کے کڑے پاسے جاواں, میں تینوں خون جگر دے کے پالیا ہے, میں کڑے پاسے جاواں مینوں تے کوئی راہ نظر نہیں پیا آندا. تے بیٹا کہندا ہے ابو جان اگر تانوں راہ نہیں پیا نظر آندا تے میں دس دینا. تے پیو کہندا ہے چل تو ہی دس دے. پھر بھی باپ دی گل سمجھ نہ سکیا, اپنے ضعیف باپ نو کنیاں تے اٹھایا تے ایک پرانا جہا کپڑا لپیٹ کے بغل تلے دبایا, گھروں چلن لگانا. تے پوترا بولیا کہندا ابا جان میں بھی نال جاواں گا, مینوں بھی نال لے کے جاؤ. تینوں چل پے. جنگل آیا, ظالم نے اپنے باپ نو کنیاں تو اتاریا تے کمبل دے کے کہندا تو ایتھے رہنا ہے, میرے گھر نہیں آنا, تیری کل کائنات ہے کمبل ہے. باپ دا پیار ویکھو, اپنے بچے دا متھا چم کے کہندا شالا سکھی روے میرے بچیا, میری چوکھی گزر گئی ہے تھوڑی رہ گئی ہے, میں اسے جنگل دے اندر گزار لواں گا. جدوں چلن لگا نا تے پوترا اپنے پیو نو کہندا بابا کھلو میں دادے نال دو چار گلاں کرنیاں. تے پیو کہندا مڑن والی گل کری, کھل نہ رویں جاگتے آ. جاگت نیڑے آیا, دادے نو کہندا ابا جان نے اے جڑا پرانا کمبل دتا ہے نا ایدا ایک چھوٹا جہا ٹکڑا مینوں بھی نشانی دے طور تے دے دیو, میں ویکھ کے تے اپنے دادے نو یاد کراں گا. دادے نے بچے دا منہ متھا چومیا, چھوٹا جہا ٹکڑا انہوں دتا, انہیں لپیٹ کے تے بغل تلنے دبا لیا. تے پیو دی انگلی نپ کے کہندا چل ابا چلیے. تے پیو چلدا پیا ہے, نالے بچے نال گلاں کردا پیا ہے. کہندا میرے بچیا تینوں پرانے کمبل دی لوڑ کیوں پئی ہے, میں بڑے بڑے مہنگے لحاف تے رضائیاں گھر لے کے رکھیاں ہوئیاں, اوے معصوماں دیاں اداواں وی نرالیاں ہوندیاں, چھوٹیاں بچیاں دے جواب بھی نرالے ہوندے. بچہ کہندا ابو جان اج تسی جوان ہو لیکن ایڈے ظالم بن گئے ہو, اکھاں متھے تے رکھ لیاں جے تے میرے بڈھے دادے نو جنگل دے اندر چھوڑ کے پہ جاندے ہو. ایک ویلا آن والا ہے, میں جوان ہواں گا تسی بڈھے ہو جاؤ گے, میں اے نشانی دے کے تانوں ایتھے ہی چھوڑ کے نہ جاواں تے میرا نام بدل لیو. تے میاں صاحب کہندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی, لگ گئی چوٹی محبت والی, پھر عشق نشے وچ آیا, تن من دھن دی رہی خبر نہ کائی, ایسا عشق نے تیر چلا. اللہ ہمیں ماں کا بھی تابعدار بنائے, باپ کا بھی تابعدار. اللہ ماں باپ دی خدمت نو سانو عبادت سمجھ کے کرن دی توفیق عطا فرمائے, آمین. اللہ حاجی صاحب دی خبر دیاں دیواراں ٹھڑیاں فرمائے. اس خاندان نو میں بڑے چر دا جاننا واں, مینوں اور تے کوئی نہیں پتا انہاں دا بایو ڈیٹا, لیکن میں اے گل جاننا واں اے نبی پاک دے وی تابعدار نے, اپنے باپ دے وی تابعدار نے, صحابہ دے وی وفادار نے, اہل بیت دے وی تابعدار نے. اللہ تعالیٰ انہاں بھائیاں نو اتفاق دے وے, اس حویلی دے اندر چڑیاں بولدیاں رون تے بلبلاں چہچہاندیاں رون, انہاں دے بوٹے ہمیشہ لہلہاندے رون. اللہ کدے خزانہ دے وے ہمیشہ بہارا رون. بس کر میاں محمد بخشا تے موڑ قلم دا گھوڑا,
ساری زندگی اے دکھ نہیں مکنے تے ورکا رہ گیا تھوڑا لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئیے جدائی رب ملایا تے پھر ملائیں گے تے ہوری امید نہ کائے۔ اللہ کریم آپ سب حضرات کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف اجابت سے نوازے۔ یہ جب تک دسترخوان پہ لنگر کی چیزیں لگا رہے ہیں احباب، ایک عزیز میرے ساتھ رہتا ہے، دو چار فکرے آپ حضرات کو سنائے گا، یہ بھی ذرا تھوڑے سے دو چار جملے سن لیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ صلاۃ و سلام پڑھیں اور صفوں میں بیٹھ جائیں، صفوں میں بیٹھ جائیں تاکہ دسترخوان لگانے میں دوستوں کو آسانی ہو۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپری درود، اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپری درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سبھی فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن یسرتا، اور سبھی فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن یسرتا، اس تن بے جان پر حاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا حسن رہ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. تمام احباب ایک مرتبہ سورہ فاتح شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص شریف اول آخر درود شریف پڑھ کر قبلہ مفتی صاحب کی ملک میں پیش کر دیں. کچھ پڑھے میرے مل کر آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. بے نیاز جو کچھ پڑھیا پڑھایا گیا ہے جتنے بھی اعمال اج نہیں اس محفل وچ ہوئے قرآن پاک نے تلاوت تو لے کے خطاب تک خطاب تو لے کے دسترخوان بچھن تک اور دسترخوان دے اتے سجائے گئے مختلف انواع و اقسام دے اسمار انتظام و اہتمام سمیت اللہ سارے اعمال اپنی بارگاہ نے اندر قبول فرما. بے نیاز اسی سارے رل کے تیری بارگاہ چ اپیل کرنے ہاں کہ اج نہیں اس محفل نہ ثواب تیری بارگاہ چوں اساں کی جتنا بھی عطا ہویا وہ اپنے نبی نی بارگاہ چ پیش کرنے ہاں منظور فرما. سونے نبی نے وسیلے نال اج تک نے جتنے بھی لوگ دنیا فانی تو
ایمانی حالت بھی ٹر گئے. انہوں نے ہتھے وچ ایمان نہ چنڈا رہا. اللہ انہوں نے قبراں تے اس طرح رحمتہ نازل فرما جس طرح آسمان اور بدلاں تو بارش نے قطرے نازل ہونے. اللہ سنیا بے نیاز اجنی اس محفل نہ صدقہ اللہ اس نہ ثواب میرے نبی نے ویر ابو بکر پاک نے وزیر مولا علی حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. اللہ سونیا اجنی اس محفل نہ ثواب بالاختصاص اسی مرحوم و مغفور عاشق رسول عظیم صوفی حاجی غلام رسول صاحب نے روح نو ایصال کرنے قبول فرما. حاجی صاحب ساری زندگی مسجداں نال پیار فرمایا, تیرے نیک بندیاں نال محبت فرمائی, دین نال پیار کیتا. اللہ اس پیار نہ صلہ اور صدقہ انہاں کیے دے کہ انہاں نے قبر جتھے تک انہاں نے نگاہ جاوے اتھے تک انہاں نے قبر کشادہ روے. قبر نے اندر جنت نیاں کھڑکیاں فراخ اور کھلیاں رون. اللہ سونیا حاجی صاحب نے قبر کی جنت نہ باغ بنا, جنت نہ باغیچہ بنا. اللہ سونیا حاجی صاحب نے پسماندگان نو صبر عطا فرما. انہوں نے بچیاں کی آپس وچ اتفاق اور محبت نی دولت عطا فرما. حاجی صاحب نے دائیں بائیں جتنیاں باقی قبران انہاں جتنے بھی لوگ مدفونن اللہ سارے وستی اسی رل کے دعا کرنے انہاں سارے اگر بخشش نہیں ہوئی تو بخشش کر, اگر بخشش ہو گئی ہے تو انہوں نے درجے بلند فرما. اس گرانے اندر اس علاقے نے اندر جتنے قبرستان ہیں انہاں جتنے بھی صحیح العقیدہ اہل ایمان تیرے سونے نبی پاک نے کلمے پڑھن والے مدفون ہیں, اللہ انہوں نے سارے نے ڈیریاں تے رحمتہ نازل فرما. اللہ سونیا اس حویلی نو جڑی کھلی حویلی ہے انہوں نے دل بھی کھلے, انہوں نے حویلیاں بھی کھلیاں, انہوں نے کمرے بھی کھلے. اللہ انہوں نے دروازے بھی اچھے رکھیں اور انہوں نے یہ حویلی نو کھلا رکھیں, انہوں نے دلوں نو کشادہ رکھیں, بخل نہ آن دیں, سخاوت نصیب فرمائیں, اپنے محبوب نہ پیار عطا کری. اے پرا جتھے رون آپس وچ ایک دوے نال رابطے چ رون, جڑے رون. باپ نے جڑیاں خواباں اپنی اولاد وستی تکیاں سن انہوں نے جان تو بعد او شرمندہ تعبیر فرمائیں. اللہ اپنی رحمت نال اسانیاں دعاواں قبول کریں. جتنے پڑھے لکھے لوگ, جتنے نوجوان, جتنے بزرگ, جتنے بچے, جتنیاں میریاں ماواں بھیناں بیبیاں اپنے کم کاج چھوڑ کے اج نہیں اس محفل وچ شریک ہو جان, اللہ کسے کی محروم نہ رکھی. سارے آنیاں چولیاں بھر کے اتھوں بھیجیں. اللہ سارے آنے کراں تے رحمتہ نازل فرمائیں. اس علاقے نے اندر جتنے لوگ قبرستانہ نے اندر موجود ہیں اللہ انہاں سارے آنیاں قبر نیاں دیواراں ٹھنڈیاں فرمائیں. میرے ملک نی خیر کریں. آئے روز نویاں تو نویاں خبراں, نویاں تو نویاں بدخبریاں اسی پہ سننے ہاں. اللہ میرے ملک نو معاشی طور تے بھی مستحکم فرمائیں, سیاسی طور تے بھی مستحکم فرمائیں, اقتصادی طور تے بھی مستحکم فرمائیں. اللہ اساں کی کوئی ایماندار نبی پاک نہ غلام, ملک و ملت نہ وفادار حکمران نصیب فرما. سونے ربا مہنگائی نال غریب پہ پسنے, مہنگائی نال لوگ پریشانن, اللہ اے پریشانیاں بھی دور فرما. اللہ اے جڑا ماڑا وقت آیا ہے اس نو اچھے نے اندر تبدیل فرما. دکھ آمن انہاں نو سکھاں نے اندر بدل دے, پریشانیاں آمن انہاں نو آسانیاں نے اندر بدل دے, تنگ دستیاں آمن انہاں نو فراخیاں نے اندر بدل دے. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.